يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں. زمانہ سوچ رہا ہے خدا تو ہے ہی نہیں. دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں. دکھا رہے ہو نئی منزلوں کے خواب ہمیں. تمہارے پاس تو کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں. تمہارے پاس کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں. وہ اپنے چہرے کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کرے. وہ اپنے چہرے کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کرے. اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں. اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں. سب آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں. سب آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں. ابھی کے لوگوں میں کوئی برا تو ہے ہی نہیں. ابھی کے لوگوں میں کوئی برا تو ہے ہی نہیں. جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. اس اجلاس کے صدر محترم اور سیمانچل کے اور شیرشاہ برادری کے باوقار عالم دین اور بہترین مقرر اور ملت کا درد رکھنے والے اور صدارت کی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود اخیر تک اسٹیج پر جم کر کے مسجد کا
ادارے کا تعاون کرانے والی شخصیت شیخ توحید عالم سلفی صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز محترم علماء کرام، سہرا ڈانگی کے معزز بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام 26 دسمبر کی تاریخ کو رکھا گیا، لیکن انگریزی کیلنڈر چونکہ 12 بجے کے بعد چینج ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 27 تاریخ شروع ہو چکی ہے اور کٹیہار کے علاقے میں یہ 2025 کا آخری پروگرام ہے۔ آج کا یہ پروگرام جب میں نے دیا تھا تو یہ تو معلوم تھا کہ سردی پڑے گی، لیکن ادھر ایک ہفتے سے سردی بہت زیادہ بڑھ گئی اور میں بہت ڈر گیا کہ پروگراموں کو کیسے مینج کیا جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں بائی روڈ سفر کرتا ہوں اور آج کے سفر میں تو بنارس سے میں کار لے کے آیا ہوں اور بہت سردی بنارس میں بھی پڑ رہی تھی، مگر ڈرائیور صاحب ہمارے بیچارے ہمتی ہیں، نوجوان ہیں، وہ تیار ہوئے اور میں فیملی کو لے کر کے آنے، بچوں کی بھی چھٹی تھی، ان کو لے کر کے آنے کا پلان تھا، میں نے اس کو کینسل کیا، اکیلا ہی آیا، چھوٹا بھائی میرا ساتھ میں آیا ہے۔ ہم لوگ بنارس سے تقریباً 600-650 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ارریہ آئے، ارریہ سے پھر آپ کے بیچ میں ہم آئے اور ارادہ یہ تھا کہ جلدی پہنچیں گے، تقریر کر کے نکل جائیں گے، کیونکہ کل تو چھٹی ہے بنارس میں ہمارے مدرسے کی، لیکن کل ہم کو فلائٹ بھی پکڑنا ہے، ممبئی کا سفر نکلنا ہے مجھے کل، تو اس لیے تقریر کے فوراً بعد نکلنا بھی ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اور میں چندہ کرتا نہیں ہوں، چندہ کی عادت نہیں ہے میری اور میرے ہاتھ پہ آپ چندہ دیں گے بھی نہیں، اور ہمارے بنگلہ مقرر بڑے بہترین انداز میں چندہ کر لیتے ہیں، جو 50,000 دینے والا ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے 1 لاکھ بھی لے لیتے ہیں، یہ ہنر ان کو آتا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو بھائی مسجد کا فائدہ ہے، میں آدھا گھنٹہ بیٹھ ہی جاتا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ ہم دیر سے پہنچیں گے بنارس، کوئی ایسا بھاگم بھاگ نہیں ہے، اطمینان سے گاڑی بھی چلا کے جانا ہے، کوہرے کا موسم ہے، دعا کیجئے صحیح سلامت ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سہرا ڈانگی کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس دور میں جب مسجدوں کو بنانے کے بہت سارے راستے ہیں اور آپ کے سیمانچل کی بہت ساری مسجدیں ہیں جو باہر کے پیسوں سے بنی ہیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ مجھے بتایا، لوگوں نے بڑا زمین بڑی ہے، اگر مسجد کا پورا کام کمپلیٹ کریں گے 1 کروڑ تک خرچ جائے گا، گاؤں ہے، کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، کروڑ پتیوں کا علاقہ نہیں ہے، مگر لوگوں نے سسٹم بنایا، ہر پریوار کے ہر مرد کے پیچھے اتنا پیسہ آپ کو مسجد میں دینا پڑے گا، اور لوگوں نے دیا بھی ہے اور آج بھی الحمدللہ کافی چندہ لوگوں نے دیا ہے۔ میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ اس دان کو، اس صدقہ خیرات کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جن لوگوں نے اپنے مرحومین کی طرف سے دیا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے یا جو بھی ان کے رشتہ دار انتقال کر چکے ان کی طرف سے انہوں نے مسجد میں تعاون دیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اس گاؤں کے لوگوں کو اس مسجد کی تعمیر جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دسمبر کا یہ اخیر کا جو ٹائم ہے یہ پوری دنیا میں چھٹی کا ٹائم مانا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست عمرہ کرنے گئے، وہاں بہت بھیڑ ہے، میں نے پوچھا کیوں اتنی بھیڑ ہے؟ بولے عمرہ کرنے بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ چھٹیوں کا ٹائم ہے، کرسمس کا تہوار اور اس کے بعد نئے سال کا تہوار، دنیا بھر میں یہ 2 تہوار اور 2 جشن منائے جاتے ہیں، نہ کرسمس ہمارا تہوار ہے نہ نیا سال ہمارا تہوار ہے، مگر کہتے ہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ تہوار ہمارا نہیں ہے لیکن ہم اس کو منائیں گے، ہمارا نوجوان ٹھان کے بیٹھا ہوا ہے۔ کل نیپال میں نے دیکھا ایک شاپنگ مال میں، شام کو گیا میں، وہاں دیکھا میں نے کہ عورتوں کی بھیڑ لگی ہے،
بہت بھیڑ ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے کرسمس کا دن ہے آج. اس میں مسلمان عورتیں بھی پہنچی ہوئی ہیں, کچھ برقع پہن کے پہنچی ہے, کچھ بغیر برقعے کے پہنچی ہے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں سوشل میڈیا پر کرسمس کی مبارکبادیں دے رہے ہیں. یہ سارا منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے چکر میں اور یہ بتانے کے چکر میں کہ ہم بہت روشن خیال ہیں, ہم بہت اوپن مائنڈڈ ہیں, ہم کنزرویٹو مائنڈ کے نہیں ہیں, ہم محدود سوچ کے نہیں ہیں, ہم کٹر پنتھی نہیں ہیں, ہم کٹ ملا نہیں ہیں, یہ دکھانے کے لیے وہ اپنے ایمان اور عقیدے سے بھی سمجھوتا کر لیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کرسمس کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے ہیں. پوچھو جا کر کے عیسائیوں سے کہ آج کا دن تم کیوں مناتے ہو جشن؟ وہ کہتے ہیں کہ آج گاڈ نے اپنے سن کو بھیجا تھا دنیا میں. ان کا عقیدہ ہے, ان کا بلیف ہے, ان کی آستھا ہے کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ جو پیدا ہوئے وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے بن کر کے دنیا میں آئے. اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو بچے بچے کو سورہ اخلاص یاد ہے, اور نبی نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ گے سنت میں کون سی سورتیں پڑھنی ہیں؟ قل هو اللہ, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد. عمرہ کرنے جاؤ گے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے, کون سی؟ اس میں سورتیں پڑھنی ہیں قل هو اللہ احد, قل یا ایھا الکافرون. یہ 2 سورتیں ایسی ہیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے, آپ کی زندگی میں یہ شامل ہونی چاہیے. اور کبھی غور کرنا, قل هو اللہ احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کون ہے, اور قل یا ایھا الکافرون ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. قل هو اللہ احد ہمیں یہ سکھا رہا ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی آوشکتا نہیں ہے, وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں. وہ نہ کھلائے تو تم کھا نہیں سکتے, وہ نہ پلائے تم پی نہیں سکتے, وہ آکسیجن روک دے تم سانس نہیں لے سکتے, وہ ہواؤں کو روک دے تم جی نہیں سکتے, وہ پانی کو روک دے تو تمہاری پیاس کو کوئی بجھانے والا نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کی کوئی سنتان نہیں ہے. ولم یولد, اور وہ کسی کی سنتان نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے, اس کے سمکچھ کوئی نہیں ہے, اس کے ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے. غور کرو, قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے یہ سورت ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے. اور بچے بچے کو یاد ہے. کبھی اس کے معنی مطلب پر غور کیا؟ قل هو اللہ احد دنیا کے ہر کفر کا جواب ہے, ہر شرک کا جواب ہے. جو یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, ان کا بھی اس میں رد ہے. جو یہ کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے, ان کا بھی رد ہے. جو کہتے ہیں ہر کنکر میں معبود ہے, ان کا بھی رد ہے. جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ان کا بھی رد ہے. جو کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, ان کا بھی رد ہے. دنیا کی ہر کفر کا رد ہے, ہر شرک کا رد ہے. خالص توحید ہے سورہ اخلاص کے اندر. آپ سورہ اخلاص کے ماننے والے ہیں اور آپ کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا مان رہا ہے اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں میری کرسمس, ہیپی کرسمس. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. ارے قریب ہے کہ آسمان گر جائے, زمین میں سوراخ ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ جائیں اس بات پر کہ تم رحمان کا بیٹا بناتے ہو, اللہ کا بیٹا بناتے ہو. اتنا خطرناک جملہ ہے. اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں. اور اگر کوئی اللہ کو اللہ کا بیٹا کسی کو مانتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے عیسائیو، اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں، اے پتھر کے آگے جھکنے والو، اے پیڑ کے آگے جھکنے والو، اے ندی کو ماتا کہنے والو، اے دھرتی کو ماتا کہنے والو، اے گائے کو ماتا کہنے والو، اے اللہ کا انکار کرنے والو، کفر کے جتنے عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں کو خطاب کر کے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، او ڈس بلیورز، ہے وہ لوگوں جو ایشور کو نہیں مانتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو ایکیشور واد کو نہیں مانتے. ہمارے بہت سارے ہندو بھائی سمجھتے کافر گالی ہے. کافر کوئی گالی نہیں. کافر مومن کا اپوزٹ ہے. مومن کا مطلب بلیور، کافر کا مطلب ڈس بلیور. مومن کا مطلب ماننے والا، کافر کا مطلب نہ ماننے والا. اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں. آپ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی گالی تھوڑی ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، او ڈس بلیورز، ہے ایشور کو، اللہ کو نہ ماننے والو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم اپاسنا کرتے ہو، جس کی تم ورشپ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، I can't worship it، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جب تک تم شرک کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اسٹیچو کی عبادت کر رہے ہو، کسی پیڑ کی پوجا کر رہے ہو، کسی ندی کی عبادت کر رہے ہو، کسی دھرتی کو ماتا مان رہے ہو، تو جب تک تم شرک کر رہے ہو تم میرے اللہ کی تم اپاسنا نہیں کر رہے ہو. جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے، تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہاں عقیدے کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا پیغام ہے میرے نوجوان. ہم آپ کو مانوتا سے نہیں روکتے، بھائی چارہ سے نہیں روکتے، سوہارد سے نہیں روکتے، پریم سے نہیں روکتے. آج دیش کا ماحول کیا بنا دیا گیا. کرسمس کا تہوار آیا، ایک چرچ کے باہر ایک مذہب کے لوگوں نے، ایک دھرم کے لوگوں نے اپنے مذہب کی چیزیں جا کے چلانا شروع کر دیا. ہم اس کے ویرودھی ہیں. ہمیں یہ کہنے کا پورا ادھیکار ہے کہ اگر کوئی کرسمس منا رہا ہے اپنے چرچ میں جا کر کے اپنے طریقے سے وہ منا رہا ہے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں وبھن دھرموں کے، وبھن جاتیوں کے لوگ ہیں. ہر دھرم کے ماننے والے کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کا ادھیکار ہے. ہمیں اس کے ادھیکار سے اس کو محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی، ہمارا نوجوان کرسمس منا رہا ہے، اسکولوں میں بچے سانٹا کلوز بن رہے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، سانٹا کلوز کے ڈریس میں بچہ جا رہا ہے اسکول میں سکھایا جا رہا ہے کہ صاحب اوپر سے ٹافی آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آسمان سے چاکلیٹ گر رہا ہے. بچے کے دماغ میں یہ بھرا جا رہا ہے. اور آپ کا ماننا صاحب ہمارا بیٹا تو کٹیہار کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے. مدرسہ مدرسہ مدرسہ، جس کو آج ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے. یہی وہ مدرسے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان مدرسوں کو ان کے حال پہ باقی رہنے دو. اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ کی توحید کی آواز بند ہو جائے گی. اسپین میں حال دیکھ کے آیا ہوں، اندلس میں حال دیکھ کے آیا ہوں. یہ مدرسے جب تک ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسی لیے جن کی نیتیں خراب ہیں وہ یہی چاہتے ہیں یہ مدرسے بند ہو جائیں، قال اللہ کی آوازیں بند ہو جائیں، قال رسول کی آوازیں بند ہو جائیں. یہ مدرسے جب تک موجود ہیں توحید کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے گی. میرے پیارے ساتھی، ان مدرسوں کی حفاظت کرو، ان مدرسوں کے چلانے والوں کا سپورٹ کرو، ان مدرسوں سے جڑے ہوئے علماء کا سپورٹ کرو میرے پیارے ساتھی. ورنہ یہ نوجوان نسل، آج جاوید اختر جیسا آدمی، کبھی آپ جا کر کے پتہ لگائی جاوید اختر کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون ہے، اس کا خاندان کیسا ہے. وہ جاوید اختر کسی ایرے غیر نتو خیر خاندان کا آدمی نہیں ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی
مستر خیر آبادی اور کون کون علماء کے خاندان سے جاوید اختر صاحب کا تعلق ہے. دادا عالم، پردادا عالم، نانا عالم اور ایسے عالم جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے میرے پیارے ساتھی، دادا عالم ہوں، پردادا عالم ہوں، نانا عالم ہوں، لیکن اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو جاوید اختر کا حال ہوا ہے. تو ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی رب ہے. وہ تو یہ مانتا ہے صاحب دنیا آٹومیٹک بن گئی، اپنے آپ بن گئی. اور صاحب ایسے لوگوں کو دنیا کہتی ہے بڑے گیانی ہیں، یہ بڑے انٹلیکچول ہیں، بڑے تارکک ہیں، بڑے لاجک سے بات کرتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں جو انسان اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ پہچانے، دنیا کی نظر میں وہ انٹلیکچول ہو جائے، گیانی ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا اسٹوپڈ ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہے. اللہ کی نظر میں گیانی کون ہے؟ اللہ کی نظر میں جینیس کون ہے؟ اللہ کی نظر میں بدھیمان کون ہے؟ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اے اللہ کون ہے بدھیمان، کون ہے عقل مند، کون ہے جینیس؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ ہے جو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھتے ہیں. اے مسلمان، تیرے پیر سلامت ہیں، تجھے بیساکھی کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تیرے گھر کے قریب میں مسجد کی اذان کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے. ہے مسلمان، تو کتنا بڑا نمک حرام ہے اپنے مالک کا، جس مالک کی زمین پہ رہتا ہے، جس مالک کا دیا اناج کھاتا ہے، جس مالک کی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اس مالک کے لیے تجھے سجدہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ ہمارے بزرگ حضرات، یہ 70 سال والے، 60 سال والے بوڑھے، یہ مسجدوں میں نہ جائیں تو کتنی مسجدوں میں فجر میں تالا نہیں کھولے گا میرے ساتھی. ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ ارے ہم سے اچھا تو وہ کتا ہے جس کا مالک اس کو تھوڑا سا ہڈی دکھا دیتا ہے تو کتا اپنے مالک کے لیے دشمن کے اوپر بھونکتا ہے اور موقع پڑے تو جان دے دیتا ہے. ہم سے زیادہ نمک حلال تو وہ گھوڑا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے اور وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا پہنچتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، مگر اپنے مالک کو پیٹھ سے نہیں اتارتا ہے. ہم تو نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں ہیں میرے ساتھ، اور ہم دنیا کی نظر میں بڑے گیانی ہیں صاحب، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہم انٹلیکچول ہیں. قرآن کہتا ہے عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوانوں کو نیند نہیں آتی ہے. کسی کو رات کو 2 بجے دیکھو آن لائن ہے، 3 بجے سو کر کے اٹھو پھر دیکھو آن لائن ہے، فون کر کے پوچھو بھائی تم آن لائن کیوں ہے، کیا بات ہے؟ ارے کیا بتاؤں مولوی صاحب، نیند نہیں لگ رہی ہے، لگا ہوا ہے اسنیپ چیٹ پہ، لگا ہوا ہے انسٹاگرام پہ. ہمیں خوب خبر ہے آپ کہاں لگے ہوئے ہیں. میرے نوجوانوں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کی نیند کہاں لگتی ہے؟ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. جمعہ کا دن تھا، اپنے فجر کی نماز اگر مسجد میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے سورہ سجدہ پڑھائی ہوگی تو سورہ سجدہ کی آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی. تتجافا جنوبہم
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، ان کی پیٹ ان کے بستر سے الگ ہوتی ہے، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی. جب دنیا رات میں آرام سے کمبل میں رضائی میں سو رہی ہوتی ہے، میرے نیک بندے رضائی سے نکل کر، کمبل سے نکل کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اچھا، تہجد کے بعد اللہ نے خرچ کرنے کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے دو بات لکھی. تہجد پڑھو گے تو مال میں برکت ہو. جو پریشان ہے کاروبار سے، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، تہجد پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ برکت ہو. ایک تو علماء نے بتایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے، تہجد پڑھو گے برکت ہوگی. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تہجد پڑھو گے تو ہاتھ اونچا ہوگا. گاؤں کی مسجد بن رہی ہے، 5,000 دینے والے تھے، 10,000 دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. دل بڑا ہوگا، ہاتھ اونچا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو آسمانوں اور زمین میں غور کرتے ہیں. زمین اور آسمان پہ جو غور کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں. اس کا مطلب کہ سائنس پڑھنے کے بعد انسان اللہ کے اور قریب آ جائے گا اگر ڈھنگ سے وہ سائنس پڑھے گا. جو زمین اور آسمان پر غور کرے گا، جس کو پتا چلے گا اتنے بڑے یونیورس میں ایک چھوٹا سا گولا ہے جس کو زمین کہتے ہیں، اس زمین میں بہت سارے ممالک اور کنٹریز ہیں. ان کنٹریز میں سے کنٹری بھارت ہے، اور بھارت کا ایک چھوٹا سا صوبہ بہار ہے، اور بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں میں رہتا ہوں. انسان کو اپنی اوقات پتہ لگ جائے گا، انسان کو پتہ لگ جائے گا جس نے یونیورس بنایا وہ کیسا ہوگا. ہم تو اس یونیورس کے ایک چھوٹے سے گولے کے، ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ہیں. تو جو زمین اور آسمان پر غور کرے گا وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ جاوید اختر نہیں بنے گا، وہ ملحد نہیں بنے گا، وہ ایتھسٹ نہیں بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ، ہم دنیا میں کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو بیکار نہیں کرتے. یہ مائک یہاں لگائے تو ضرور اس کا کوئی کام ہے، یہ ٹیبل یہاں لگائے تو ضرور اس کا کوئی کام ہے، یہ یوٹیوبرز نے کیمرے لگائے تو ضرور ان کا کوئی کام ہے. اے اللہ، جب انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، تو کریٹر ہے، تو ساری کائنات کا نرمان کرنے والا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ، تو نے دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا، تو نے بیکار نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار. پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو جو اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے، جس کو اپنے جیون کا ادیشیہ نہ پتا ہو، جس کی زندگی کا صرف 3 مقصد ہو: کھانا، پینا اور انجوائے کرنا. اگر ٹو ایٹ، ٹو ڈرنک، ٹو انجوائے، اگر یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو معاف کیجئے، پھر آپ کے بیچ میں اور ایک کافر اور مشرک کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اللہ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کی پہلی آیت. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن ایسا آئے گا یہ کافر لوگ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا تو 3 ہی کام ہے، یہ کھائیں گے، یہ پیئیں گے اور یہ لمبے لمبے پلان بنائیں گے. آج ہمارا نوجوان لمبے لمبے پلان بنا رہا ہے، نیا سال کی تیاری ابھی سے کر رہا ہے، کس کو کارڈ بھیجنا ہے، کس کو ہیپی نیو ایئر لکھ کے اسٹیٹس لگانا ہے. 31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں جتنی شراب اس رات میں پی جاتی ہے شاید سال کے 365 دنوں میں کبھی نہیں پی جاتی.
جتنا زنا اس ایک رات میں ہوتا ہے، جتنا ناچ گانا اس ایک رات میں دیکھا جاتا ہے، شاید سال کے کسی دن میں اتنا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ ارے تو اتنا نادان ہے، تجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جشن منانے کا موقع نہیں، یہ تو سوچنے کا موقع ہے، یہ تو رونے کا موقع ہے، یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے، یہ تو اپنے آپ کو جانچنے کا موقع ہے۔ اے اللہ، زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا، اپنی قبر سے 1 قدم اور قریب ہو گئے، اپنے انجام سے 1 قدم اور قریب ہو گئے۔ اے اللہ، کل تک 39 سال کے تھے، آج 40 سال کے ہو گئے، کل تک 42 سال کے تھے، آج 43 سال کے ہو گئے۔ اے اللہ، زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ اے اللہ، اس موقع پر مجھے تو غور کرنا چاہیے کہ 1 سال میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کون سی کمی اپنی دور کی، کون سی نئی چیز میں نے حاصل کی۔ یہ ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے۔